السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شہر کی تاریخ بتاؤں گی جو ایمان کا مرکز ہے اور جس کا صرف نام لینے سے ہی دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، اور وہ شہر ہے میرے نبی کا شہر مدینہ منورہ۔ بخاری شریف میں سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنے بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ پوری دنیا میں ایمان پھیلا بھی مدینہ منورہ سے ہی ہے، اور قیامت کے نزدیک ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو میرے نبی کے شہر مدینہ کی تاریخ بتاؤں گی کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے یہاں رہنا شروع کیا، اس شہر کو کس نے بسایا۔ ان ساری باتوں کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شہر مدینہ کی تاریخ۔ یہودی بادشاہ طبع الاول، جو بہت ہی زیادہ طاقتور تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، وہ جس ملک کو یا جس شہر کو فتح کرتا، وہاں کے 10 چوٹی کے علماء حکیم کو اپنی لشکر میں شامل کر لیتا۔ اس طرح اس کی لشکر میں 4000 چوٹی کے علماء، حکیم، فقہا یہ سب شامل ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ اس پر اس نے وہاں کے لوگوں کو مارنے اور خانہ کعبہ کو معاذاللہ بسمار کرنے کی سوچی، جس کی وجہ سے وہ شدید بیمار پڑ گیا، اور جب اس نے یہ خیال چھوڑ دیا تو وہ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کو مکہ شریف پر حملہ تو کرنا نہیں تھا، تو وہ وہاں رک کر کیا کرتا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اپنی لشکر کو لے کر آگے کی طرف چل دیا۔ 2-3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ پر رکا۔ وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، بس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ بادشاہ اور اس کی لشکر نے آرام کرنے کے ارادے سے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ دور دراز اکا دکا لوگ آتے جاتے دکھائی دیے تو ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے جواب دیا کہ اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ یثرب یعنی پانی کا چشمہ، اور اسی چشمے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگ یثرب کہتے ہیں۔ اس حدیث کو کتنے بڑے بڑے علماء نے روایت کیا ہے، پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں۔ اس کو امام النسابوری نے روایت کیا، اس کے بعد امام ابن عساکر نے روایت کیا، پھر امام ابو نعیم نے، جو کہ حدیث کے بہت چوٹی کے امام ہیں، انہوں نے دلائل نبوت میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے عبد المنصور میں روایت کیا ہے۔ امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا ہے، جو کہ ہسٹری میں اسلام کی سب سے پہلی لکھی گئی کتاب ہے۔ امام ابن قتیبہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، الاوسط نے۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اپنے اپنے طریقے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب بادشاہ طبع اپنی لشکر کے ساتھ وہاں رک گیا آرام کرنے کی غرض سے، اور ادھر ہر نبی کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، ان کی آمد کے، ان کی ہجرت کے، ان کی بعثت کے، مکہ شریف کے اور مدینہ منورہ کے تذکرے تھے، اور ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے یہ سارے تذکرے، یہ ساری باتیں اپنی امت کو بتائی تھیں، اور ان کی امت میں جو اہل علم تھے وہ تو حافظ تھے ان باتوں کے،
ان کو پوری پہچان تھی ان سب باتوں کی، اور یہ 4000 اہل علم جو بادشاہ تبا الاول نے الگ الگ ملکوں سے اپنی لشکر میں بطور صلاح کار شامل کیا تھا، انہیں اپنا مشیر بنایا تھا، ان کو پوری جانکاری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نالج تھی کہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی، کعبۃ اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کا پرانا نام یثرب ہوگا اور نبی آخر الزماں ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور اسے مدینہ منورہ بنا دیں گے۔ جب ان 4000 علماء کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، تو ان 4000 علماء نے ایک میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ قسمت ہمیں یہاں لے کر آ ہی گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، اور معلوم نہیں وہ نبی آخر الزماں کب تشریف لائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہی زمانے میں آ جائیں یا پھر ہماری اولادوں کے وقت میں آئیں۔ ہم اگر ان کو نہ بھی دیکھ پائیں تو ہماری نسلیں تو دیکھ پائیں گی۔ یہ سب سوچ کر ان سبھی نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اب یہاں سے نہیں جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ دوسرے دن جب بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر آگے جانے لگا تو ان 4000 علماء نے بادشاہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو یہ لوگ ساتھ جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں جانا چاہتے۔ وزیر نے آ کر ان لوگوں سے بات کی تو ان لوگوں نے کہا، اب ہم آپ کو اصل بات بتاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جانا چاہتے، اور اسے راز میں رکھ کر بادشاہ کو بتا دینا کہ شہر مکہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں پر نبی آخر الزماں کی ولادت ہوگی، یہ ان کے میلاد کا شہر ہوگا اور اس کعبے کو آ کر وہ آباد کریں گے۔ اور بادشاہ کو بتا دو کہ ہم نے تمام کتب میں، آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ ان نبی کی ولادت تو مکہ میں ہوگی لیکن ہجرت کر کے وہ اس مقام یثرب پر آئیں گے اور ان کا مزار شریف بھی یہیں پر بنے گا، اس لیے اب ہم اس سرزمین یثرب کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم یہیں رکیں گے اور نبی آخر الزماں کے آنے کا انتظار کریں گے۔ خوش نصیب ہوں گے ہم جو ان کا زمانہ پائیں گے، اور اگر ہم ان کا زمانہ نہ بھی پائیں تو ہماری نسلیں تو پائیں گی اور ان پر ایمان لائیں گی۔ جب یہ ساری بات وزیر نے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ تبا الاول نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں خود اس نبی آخر الزماں کی آمد کا 1 سال تک انتظار کروں گا۔ اور بادشاہ بھی ان علماء کے ساتھ وہیں پر رک گیا۔ اس بادشاہ نے ان 4000 علماء کو ایک ایک گھر بنا کر دیا، 4000 گھر بنوائے یثرب میں، اور جو باندیاں، جو لونڈیاں اس کے لشکر کے ساتھ تھیں ان میں سے 4000 لونڈیوں کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ایک ایک گھر میں ٹھہرایا۔ اس طرح میاں بیوی بنا کر 4000 گھر یثرب میں بسایا۔ یہ شروعات تھی میرے نبی کے شہر مدینہ منورہ کو بسانے کی۔ ان 4000 جوڑوں نے یثرب کو آباد کیا۔